اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اے وہ ذات جو تمام حاجتوں کی طلب کرنے کی انتہا ہے، اے وہ ذات کہ جس تک طلب کی رسائی ہوتی ہے، اے وہ ذات کہ جس کی نعمتوں کو قیمتوں کے ذریعے خریدا نہیں جا سکتا، اے وہ ذات کہ جو اپنی عطا کو احسان جتانے کے ذریعے خراب نہیں کرتی، اے وہ ذات کہ جس کے ساتھ ہوتے ہوئے کسی شے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور جس کے بغیر کوئی شے حاصل بھی نہیں ہو سکتی، اے وہ ذات جس کی طرف رغبت اختیار کی جاتی ہے اور جس سے کبھی اپنی حاجتوں سے منہ نہیں موڑا جاتا، اے وہ ذات کہ جس کے خزانوں کو مانگنے والے ختم نہیں کر سکتے، اے وہ ذات کہ جس کی حکمتوں کو کسی بھی وسیلے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اے وہ ذات کہ جس سے محتاجوں کی احتیاج کبھی منقطع نہیں ہوتی، اے وہ ذات کہ جس کو مانگنے والے اپنی طلب سے تھکا نہیں سکتے۔ تو بلند ہو گیا اپنی مخلوق سے اپنی حمد و ثنا کے بارے میں، اور تجھے ان کی کوئی احتیاج یا ضرورت نہیں، اور تو نے ان کی طرف فقر کی نسبت دی ہے، اور ضرور وہ تیرے لیے فقر رکھتے ہیں۔ پس جس کسی نے اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کی صرف اور صرف تیرے ذریعہ سے، اور فقر کو اپنے نفس سے دور کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی صرف تیرے ہی سبب، بتحقیق اس نے اپنی حاجت کو اس کے سب سے مناسب مقام سے طلب کیا اور اپنی ضروریات کو اس کے صحیح رخ سے حاصل کیا، کیونکہ ضروریات اور حاجات کو تیرے علاوہ دینے کی قدرت کوئی نہیں رکھتا۔ اور جو کوئی اپنی حاجت تیری مخلوق میں سے کسی کے پاس لے گیا یا اس کے سبب تیرے سوا کسی اور کو حاجت کا طلب کرنے والا پایا، پس وہ اپنی محرومیوں میں مبتلا ہوا اور تیری طرف سے تیری نعمتوں سے محرومی کا مستحق بنا۔ یا اللہ، میں تیری بارگاہ میں ایک حاجت ہے جس کے سلسلے میں میری تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اور میرے تمام حربے منقطع ہو چکے ہیں، اور میرے نفس نے اس بات کو دھوکے میں ڈال دیا میں ان کو ایسے لوگوں کے پاس لے جاؤں، یعنی اپنی حاجات کو، جو خود تیرے محتاج ہیں، جو خود تیرے پیدا کیے ہوئے، جو خود تیرے خلق کیے ہوئے ہیں، اور اپنی ضروریات میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہیں، تیرے نیاز مند ہیں، تیرے محتاج ہیں۔ اور یہی خطا کاروں کی ایک خطا اور گناہ گاروں کا ٹھوکر کھا جانے کا ایک مقام ہے کہ وہ اپنی حاجات کو تیرے غیر کے پاس لے جاتے ہیں اور انہیں تیرے جیسا حاجات دینے والا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ پس میں تیری یاد کے ذریعے بیدار ہوا اور اپنی غفلت سے اور تیری توفیق کے ذریعے اپنی غلطی سے اٹھ بیٹھا، اور میں نے رجوع کیا اور تیری تائید کے ذریعے اپنے گرنے سے دوبارہ خود کو سر بلند کر لیا تیری توفیق سے، اور میں نے کہا میرا رب پاک ہے، کس طرح ایک محتاج سے مانگے گا بھلا؟ کیوں کر ایک ضرورت مند کسی دوسرے ضرورت مند سے اپنی حاجت طلب کرے گا بھلا؟ پس اے میرے معبود، میں نے اپنی رغبت و اختیار کے ساتھ تیری طرف قصد کیا، نیت کی اور اپنی امید کو تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں عرض کیا، اور اس بات کو میں جانتا ہوں کہ میری کثیر طلب، میرا زیادہ مانگنا، میرا بار بار مانگنا تیرے خزانے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تیرا خزانہ اس سے بہت وسیع اور بلند ہے کہ تجھ سے میں مانگتا رہوں اور تو دیتا رہے اور تیرے خزانے میں کوئی کمی واقع ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اپنی رحمت کو نازل فرما، اور مجھے اپنے کرم کے ذریعے اپنے فضل تک لے جا، اور اپنے عدل کی وجہ سے مجھے وہاں نہ لے جا جس کا میں مستحق ہوں، کیونکہ اگر تو اپنے عدل سے کام لے گا تو اس جگہ میں پہنچ جاؤں گا جس کا میں مستحق ہوں، لیکن اگر اپنے فضل سے کام لے گا تو میں تیری رحمت کے حصار میں رہوں گا، کیونکہ میں وہ پہلا نہیں ہوں کہ جس نے تیری طرف رغبت کی ہو اور جس کو تو نے عطا کیا ہو، جبکہ وہ تیری بارگاہ میں منع کیے جانے کا مستحق تھا، اور نہ ہی میں وہ پہلا سوال کرنے والا ہوں کہ جس نے تجھ سے مانگا اور تو نے اپنا کرم اس پر جاری کیا ہو، جبکہ وہ محرومیوں کا مستحق تھا۔ یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اپنی رحمت نازل فرما اور میری دعاؤں کا جواب دینے والا بن جا، میری پکار کے نزدیک آ جا اور میری گریہ زاری پر مہربان بن جا، اور میری آواز کا سننے والا ہو جا۔ میری ان امیدوں کو جو تیری ذات سے میں لگائے بیٹھا ہوں منقطع نہ فرما، میرے اسباب جو تجھ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو مت توڑ، اور میری حاجات کے سلسلے میں اور دیگر ضروریات کے سلسلے میں اپنے علاوہ اور کسی کی طرف میرا رخ نہ موڑ۔
میری حاجتوں کی طلب اور ان کو پورا کرنے میں تو میرا ولی بن جا، اور میرے سوال کی تکمیل میں قبل اس کے کہ اس جگہ کو چھوڑ دوں میرے لیے اپنی ان مہربانیوں سے آسانیاں پیدا فرما دے، اور میرے تمام معاملات کو درست فرما دے، اور ان میں اپنی حسن تدبیر کو جاری فرما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایسی صلوات کو نازل فرما جو دائمی اور ہمیشہ بڑھتے رہنے والی ہو، جس میں ابد تک کوئی انقطاع کا سلسلہ نہ ہو، اور جس میں اس کی مدت کی کوئی انتہا نہ ہو، اور اس صلوات کو میرے لیے مدد قرار دے، میرے لیے وسیلہ قرار دے، اور میری حاجتوں کی تکمیل کا سبب قرار دے، اس کے وسیلے سے، محمد و آل محمد کے صلوات کے وسیلے سے۔ بے شک تو وسیع کرم کرنے والا ہے، اور میری حاجتوں میں میرے رب یہ اپنی حاجتوں کا ذکر کروں بجز اس کے کہ تو میری ساری حاجتوں کو جانتا ہے، ان کو محمد و آل محمد کے وسیلے سے پورا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ابھی امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں اور دعاؤں کی ایک مطلب کیا کہنا چاہیے، بالفاظ نہیں مل رہے مجھے، اس کو صرف کتاب کہنا میں سمجھتا ہوں اس کے شایان شان نہیں ہے۔ اس میں سے 13 نمبر دعا کا ترجمہ صرف اختصار وقت کے پیش نظر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور جو آج کی ویڈیو کا ٹائٹل تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا پیغام ہمارے لیے، یہ دعا کی صورت میں یہ پیغام تھا۔ محترم ناظرین، امام معصوم یہ وہ کتاب ہے، صحیفہ کاملہ، جو 3 اماموں سے روایت ہو کے ہم تک پہنچی ہے، نقل در نقل در نقل، اور اس کا سلسلہ صرف مکتب تشیع میں نہیں، برادران اہل سنت کے بہت زیادہ محققین نے، محدثین نے ان کی دعاؤں کو نقل فرمایا ہے۔ امام معصوم کے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ایک پیغام کی صورت میں، جو کہ اپنی حاجات کی طلبی کے لیے ایک بہترین الفاظ رکھتی ہے یہ دعا، وہیں ہمارے لیے ایک پیغام رکھتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اس دعا کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے صرف مختصراً آپ کو ایک دعوت فکر دینی ہے، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے، اور وہ دعوت فکر یہ ہے کہ جب ہم معصومین کے پیروکار ہیں، جب ہم اپنے آپ کو ان کا گروہ کہلاتے ہیں، ان کے پیروکار شیعان علی کہلاتے ہیں، شیعان اہل بیت، شیعان معصومین، ان کا طرز دعا، ان کا طرز زندگی اپنانا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس پوری دعا میں آپ نے دیکھا، خاص کر آخری ٹکڑے آپ نے سنے کہ میں محمد و آل محمد علیہ السلام کو بطور وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ میری حاجات کو پورا کر، اور جو تیرے غیر تک اپنی حاجات لے گیا، یا جس نے اس دعا کا ترجمہ آپ بھی پڑھیے گا اور پڑھا کریں، اس کو صرف گھر میں پڑھا نہ رہنے دیں بلکہ پڑھتے بھی رہا کریں، کہ جو اپنے تیرے غیر تک اپنی حاجات کو لے گیا وہ ٹھوکر کھا کے گرا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، آپ کے آگے ملتمس صرف یہ ہیں کہ نہج البلاغہ ہو، صحیفہ کاملہ ہو، دیگر کتب سیرت کی ہوں، قرآن مجید فرقان حمید ہو، اپنی زندگیوں میں ان کو اپنے ڈیلی روٹین میں بے شک 5 منٹ کا ٹائم دیں، اس طرح ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور دیکھیں دعا کس سے مانگنی چاہیے۔ دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی۔ اس کے اوپر میرا ایک الگ سے ویڈیو درس بھی اسی چینل پہ آپ کو مل جائے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی اس پوری دعا میں، یہ تو ایک دعا تھی، کسی جگہ جو ہم نے دعا کے طریقہ کار اختیار کیے ہوئے ہیں، کیا آپ نے وہ طریقہ کار سنے؟ کیا آپ نے یہ سنا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے سلامتی مانگی جا رہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے رزق مانگا جا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے حاجت مانگی جا رہی، اللہ کے علاوہ کسی سے برکت مانگی جا رہی ہے، شفا مانگی جا رہی ہے؟ مانگا اللہ سے جا رہا ہے، مانگا محمد و آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے جا رہا ہے۔ اور یہ پیغام، یہ دعا، یہ ہماری ہدایت، یہ ہماری تربیت کون کر رہے ہیں دعا کی شکل میں؟ امام سجاد، جن کا لقب ہی سید الساجدین ہے، سجدے کرنے والوں کا سردار، زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ جی، یہ وہ ہمیں سکھا رہے ہیں، یہ وہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں۔ خدا کے واسطے اپنے عقیدے کو ٹھیک کیجئے، قرآن اور اہل بیت کے مطابق اپنے عقیدے کو اپڈیٹ کیجئے، اپ گریڈ کیجئے، یہ بہت ضروری ہے، چونکہ اسی کی بنیاد پر اعمال کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی حاجات کا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے سلامتی، خیر، رزق، شفا طلب کیجئے، محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے سے کیجئے، ان کے وسیلے سے کیجئے، لیکن کیجئے اللہ سے۔ یہی امام کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت سید الساجدین کو پڑھنے، سمجھنے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تجلیل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔